نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے تعوذ کے موضوع پہ جب اپنے سیشن کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے دو کلمات ادا کرتے ہیں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کلمات کو سمجھنا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کس طرح کے سفر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، اس میں یہ جو ہماری اوڈیسی ہے یا اس میں یہ جو ہماری جرنی ہے، یہ کس طرح کی ہے، کیسے کیسے معاملات اور کیسے کیسے حوادث سے ہمارا سابقہ پڑ سکتا ہے۔ جب ہم نے تعوذ کو انڈرسٹینڈ کیا تو اس کے میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ اس راستے میں ہمارا ایک دشمن بھی موجود ہے جو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے اعوذ کا مطلب سمجھا۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پناہ میں جاتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں پناہ میں جاتا ہوں۔ ہم نے شیطان الرجیم کا مطلب سمجھا، شیطان کے معنی بہت بڑا سرکش، رجیم کے معنی جس کو دھتکار دیا ہو۔ لیکن اس کے اندر اعوذ باللہ کے اندر جو اللہ ہے، جس کی پناہ میں ہم نے جانا ہے، ہم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی۔ آج جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس کو عرف عام میں تسمیہ کہتے ہیں، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو آج جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ اللہ کون ہے جس کی پناہ میں ہم نے جانا ہے۔ ہو از اللہ۔ اس لیے یہ جو سیشن آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں، اس کا جو انٹروڈکشن آیا تھا وہ تھا ہو از گاڈ، خدا کو پہچانے، خدا کون ہے۔ چند تمہیدی باتیں اس کی تفسیر سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات تعوذ والے سیشن میں رکھی تھی کہ تعوذ جو ہے یہ اصل میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر ہمیں ایک جگہ کے اوپر اس کی ہدایت کی گئی تھی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی باقاعدہ ایک آیت ہے، اور یہ آیت سورۃ النمل کے اندر ہے، جس میں ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط بھیجتے ہیں اللہ کی دعوت کے لیے۔ اس خط کا آغاز اس طرح سے تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ یہ بات بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب آپ قرآن کا مصحف کھولتے ہیں تو اس میں ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ برات پہ پہنچیں گے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن جو تواتر سے جو قرآن ہمیں منتقل ہوا ہے اور جس طریقے سے قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے اور اس کو سنایا جاتا ہے، اس میں ہر دو سورتوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ ایک علمی اختلاف ہے کہ کیا ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے یا صرف یہ دو سورتوں کے درمیان ایک فصل ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے جس میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ یہ سورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کو بیچ میں فصل پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ سورہ فاتحہ کی آیات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ علماء ایسے ہیں جس کو ہر سورہ کا جز سمجھتے ہیں، تو وہ ہر سورہ کے آغاز میں اس کو ایک آیت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری ایک علمی اختلافات ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ پڑھا ہے دو سورتوں کے فصل کے لیے اور قرآن کے آغاز میں۔ اس کلمے کی برکت کا اندازہ آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ احادیث اور سیرت کے واقعات کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت کثرت سے تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے، گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے، ہر اپنے معمولات میں صبح اٹھتے ہوئے یا رات کو سونے سے پہلے یہ کلمہ آپ کی زبان سے جاری رہتا تھا۔
تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کلمے کے اندر کتنی گہرائی ہے اور اس کی کتنی افادیت ہے، جس طرح سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا ایک معمول بن گیا ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب ہم اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو شاید کتابیں لکھنی پڑیں گی، تب جا کے اس کی تفسیر کا حق ادا ہوگا۔ میں نے اس کو کنسائز وے میں آپ کے سامنے ڈیلیور کرنے کے لیے اس کا ایک فارمولا بنایا ہے۔ میں کروں گا یہ کہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے لفظ اسم کو کھولوں گا، پھر اس کے بعد لفظ اللہ کو، پھر رحمان کو، پھر رحیم کو، اور سب سے آخر میں یہ جو با لگی ہوئی ہے نا شروع میں، یا بے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ کیا معنی دیتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یعنی کہ ہم سب سے پہلے اسم، پھر اللہ، پھر رحمان، پھر رحیم، اور سب سے آخر میں جب ہم با کو سمجھیں گے یہ با کیا کہہ رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ لفظ اسم کے معنی کیا ہیں؟ ویسے تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک عام لفظ ہے، اسم معنی نام، لیکن اس کے پیچھے بڑی قیامت پوشیدہ ہے۔ عربی زبان میں جو بھی ناؤنز ہوتے ہیں، جو بھی وربز ہوتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پہلے، کہ ان کا عموماً ایک 6 حرفی مادہ ہوتا ہے، ایک 3 لیٹر روٹ ہوتا ہے، جس سے کہ پھر وہ مختلف اوزان میں، مختلف فارمولوں میں چینج ہوتا ہوا وہ شکل بناتا ہے، جو شکل پھر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو لفظ اسم کا جو مادہ ہے وہ ہے سین میم واو، اور یہ اپنی کچھ شکل تبدیل کر کے اسم بنتا ہے، جس کے عرف عام میں ہم معنی نام کے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے جو ڈکشنری میں معنی آپ دیکھیں گے، جو اس کے اصل معنی ہے وہ یہ ہے کسی بھی چیز کا اوپر کا حصہ، کسی بھی چیز کا بالائی حصہ، اور نیچے کے حصے کو ارض کہتے ہیں عربی زبان میں۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی مفردات القرآن کے اندر ایک شعر لکھا ہے اسی مادے کی تفسیر کے اندر، کہ شاعر کہتا ہے وَأَحْمَرُ كَالدِّبَاجِ أَمَّا سَمَاءَهُ فَرِيًّا۔ یہ ایک گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا رنگ تو بالکل دباج کی طرح سے سرخ ہے، لیکن جہاں تک اس کے اوپر کے حصے کا تعلق ہے وہ بہت نرم ہے، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَمَهُولٌ، لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت سخت ہے۔ یہ گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے کے بالائی حصے کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوا ہے اور گھوڑے کے نیچے کے حصے کے لیے ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سما ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک سما نہیں ہے بلکہ یہ سماوات ہے، یعنی کہ سما کی جمع سماوات، اور نیچے جو ہے ہمارے وہ ارض ہے۔ انہی معنوں میں، بالکل بنیادی معنوں میں یہ لفظ آیا یہاں پر۔ عرب عموماً بادشاہوں کے لیے کچھ القابات جو ہے وہ رکھتے تھے، جس کے اندر ہز ہائنس یا ہز ایکسلنسی، یہ الفاظ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صاحب السمو، ہز ہائنس صاحب السمو۔ اس میں جو سمو کا لفظ ہے یہ وہی سین میں واو مادہ ہے، اور ہائنس کا ترجمہ یہاں پر سمو سے کیا گیا ہے۔ گویا یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں ہر شے کی پہچان، اس چیز کی ڈیفینیشن، اس چیز کی علامت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا جب نام لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پہچانتے ہیں، آپ اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور آپ اس چیز کا علم بنا سکتے ہیں۔ یہ 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جب بھی ہم لفظ اسم کے بارے میں بات کریں گے۔ انسان عموماً 3 اعتبارات سے نام رکھتا ہے۔ 3 اعتبارات ہیں جن کا علم یا جن کا تصور وہ لے کر آنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان کے نام رکھتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے وہ چیزوں کے نام رکھتا ہے، جس کے لیے سورۃ البقرہ کے اندر الفاظ آئے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسما سکھا دیے، جس کی تفسیر میں لوگ کہتے ہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ چیزوں کے نام سکھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم ویسے تو بہت تفسیر میں جا کے پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیفائن کرنا اس کو آ گیا، اس کو ان چیزوں کا علم آ گیا۔ اب وہ جانتا ہے کہ اس چیز کی خاصیت کیا ہے، اس سے وہ ایک علم ڈیولپ کرے گا، اس علم کا ایک نام رکھ دے گا۔ یہ علم الاسماء ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے میں آپ کے سامنے ایک نام لیتا ہوں، ابھی اس نام کے پیچھے کیا علم پوشیدہ ہے آپ اور میں سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے لفظ لیتا ہوں سائنس۔ یہ لفظ جب میں آپ کے سامنے بولوں گا، ویسے تو یہ لیٹن زبان کا، لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے بنیادی معنی ہیں نالج کے، لیکن جب یہ لفظ اب میں بولوں گا،
جو اب یہ ایک ہماری علمی اصطلاح بن چکی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایسا علم جو اس یونیورس کو، اس نیچر کو ڈیفائن کرتا ہے، اور یہ علم اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ سسٹمیٹک طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتا ہے. اس کا ایک سسٹم ہے جس سے کہ یہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتا ہے. اس میں آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اس ہائپوتھیسس کے اگینسٹ میں پھر آپ کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، آپ اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن بناتے ہیں، اور اگر وہ ساری چیزیں صحیح ہیں اپنی جگہ پہ تو پھر آپ ایک تھیوری پروڈیوس کر دیتے ہیں. یہ تھیوری اور یہ میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہے پھر یہ آپ کو فیوچر کی پریڈکشن دیتی ہے. جب فیوچر کی پریڈکشن بالکل صحیح ہو جائے گی تو وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن جاتا ہے. اسی سے آپ ایجادات کرتے ہیں. آپ نے ایک علم ایجاد کیا، ایک علم کا نام رکھا الیکٹرو میگنیٹزم، پھر آپ دیکھیں آپ نے اسے کیا دنیا ہی تبدیل کر دی، اور کیا ریولوشن آئی ٹی کے میدان میں صرف ایک علم کی وجہ سے آئی. لیکن فرض کریں کہ ایک علم ہے جس کا نام تو میں نے رکھ دیا سائنس، لیکن وہ ان تمام تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا جو تقاضے اس لفظ کے پیچھے ہیں. جو علم اس لفظ کے پیچھے ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہا. ہائپوتھیسس آپ نے بنا لی لیکن آپ اس کو ایکسپیریمنٹلی پروو نہیں کر پا رہے، آپ اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں بنا پا رہے، آپ اس سے کوئی فیوچر پریڈکشن نہیں کر پا رہے. جس کی مثال الکیمی کے نام سے ایک علم ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چند صدیاں تو لوگوں نے اس علم کے اندر اس طرح سے کھپائی ہیں کہ اپنی پوری زندگیاں اس میں کھپا دی. یہ علم کیا ہے؟ یہ علم یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ کوئی بھی را ایلیمنٹ ہے، جیسے برونز ہے یا مرکری ہے، ہم اگر اس کو پیور کر دیں، اس کے اندر کی امپیورٹیز نکال دیں تو وہ سونا بن جائے گا. یعنی کہ آپ پراسپیرٹی کی طرف جانے کا آپ کے پاس ایک فارمولا آ جائے گا. یا اسی سے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ بنا لیں گے جس کو وہ فلاسفرز اسٹون کہتے تھے، اور ہماری جو دیومالائی داستانیں ہیں اس میں اس کو پارس کا پتھر کہتے ہیں. کہ وہ ایک دفعہ ایجاد ہو گیا تو آپ نے اگر اس کو کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ ڈال دیا وہ سونا بن جائے گا. اور اسی کے اندر وہ ایک اور چیز کی تلاش میں تھے جس کو الیگزر آف امورٹیلٹی کہتے ہیں، یعنی کہ آب حیات. یہ بھی ہماری دیومالائی داستانوں کا حصہ بن گیا. ایک وقت میں لوگوں نے اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ نیوٹن جیسے آدمی نے، آئزک نیوٹن جیسے آدمی نے اپنی فزکس کے اوپر کم، الکیمی کے اوپر زیادہ کام کیا ہے. جابر بن حیان جیسا آدمی جو کہ کیمسٹری کا فادر ہے، اس نے الکیمی کے اوپر زیادہ کام کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ الکیمی سے ہی پھر کیمیا اور کیمسٹری نکلی، لیکن وہ علم تو نہیں ایجاد ہو سکا. اب وہ ایک نام بن کے رہ گیا ہے جس کو آپ سوڈو سائنس کہتے ہیں. تو نام کے پیچھے اگر اس کا علم اور اس کے تقاضے نہ ہو تو بس وہ ایک نام ہے، پھر اس کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے رشتوں کے نام رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، بہن، بھائی، میرا خاندان، میرا دوست. اب علامت اس کی کچھ بھی ہے، یہ زید ہے یا بکر ہے یا جان ہے یا پیٹر ہے، لیکن یہ میرا دوست ہے. اور دوست لفظ کے پیچھے کچھ تقاضے ہیں، باپ لفظ کے پیچھے کچھ تقاضے ہیں. اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ نام کا دوست ہے. نام رکھا ہوا ہے صرف دوست، اصل میں وہ دوست ہے نہیں. یا تقاضے جو باپ کو پورے کرنے تھے اگر وہ باپ نے نہیں پورے کیے تو یہ نام کا باپ ہے، صرف نام رکھ دیے ہم نے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ تصورات کے اور آئیڈیاز کے نام رکھتا ہے. اور یہ سب سے اہم ہے، یہ بات جو ہمارا آج کا موضوع ہے اسم اللہ، اس کے اندر یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ لوگ آئیڈیاز کے نام رکھتے ہیں. ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ذہن میں ایک تصور ہے، جس کی مثال جسٹس ہونا چاہیے دنیا کے اندر. یہ ایک آئیڈیا ہے. اس آئیڈیا کے پیچھے بہت سارے اور آپ نام رکھ کے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. جیسے عربی زبان میں اس کے بڑے خوبصورت 3 نام ہیں، ان تینوں ناموں کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے اندر اس کے آئیڈیاز آپ کے سامنے آ جائیں گے. جیسے عربی زبان میں جسٹس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انصاف. انصاف کے معنی ہوتے ہیں نصف نصف کر دینا. جو بھی چیز سامنے اس کو آدھی آدھا کر دیا آپ نے تو ایک طریقے سے جسٹس ہو گیا. لیکن کئی جگہوں کے اوپر یہ اس طرح سے آدھا آدھا آپ نہیں کر سکتے، تو ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے عدل. عدل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عرب جب گھوڑے کی سواری کرتے تھے یا اونٹ کی سواری کرتے تھے اور اس کے اوپر سامان بھی لادتے تھے تو سامان کو دونوں طرف بیلنس کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہیں تو گھوڑا جو ہے وہ گر جائے گا. اور اگر ایک طرف سامان زیادہ ہے تو دوسری طرف اس کا کاؤنٹر ویٹ ڈالتے تھے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. اس کاؤنٹر ویٹ کو عدل کہتے تھے.
اس لیے ترازو جب تولا جاتا ہے اور اس میں ایک طرف تو وہ شے ہوتی ہے جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ایک کاؤنٹر ویٹ ہوتا ہے جو اس کو بیلنس کرتا ہے، وہ کاؤنٹر ویٹ عدل کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی جرمانہ کر دیا، یہ لفظ قرآن میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، کسی نے کوئی گناہ کر دیا، کوئی کرائم کر دیا، اس کے اوپر اگر کوئی جرمانہ عائد ہوگا تو اس کو بھی عربی زبان میں عدل کہتے ہیں۔ اس کے اندر وزن کو برابر کرنے کے معنی آ رہے ہیں، لیکن ان سب سے اوپر ایک لفظ ہے جو کہ اس کانسیپٹ کو اور براڈلی ڈیفائن کر دیتا ہے، وہ ہے قسط، نظام عدل و قسط، جو عموماً آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ قسط کے معنی ہیں کہ ہر چیز کے تقاضے پورے کر دیے جائیں۔ آدھا آدھا کرنے سے ہو سکتا ہے کام نہ چلے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک بڑا آدمی ہے، روٹی آپ نے آدھی آدھی کر دی، بڑے کو زیادہ چاہیے تھی، چھوٹے کو کم چاہیے تھی۔ اسی طرح آپ نے تول کے لوگوں کے اندر گندم بانٹ دی، ایک کے ہاں 10 لوگ تھے، ایک کے ہاں 2 آدمی تھے۔ لیکن قسط کے معنی ہوتے ہیں جس کا جو تقاضا تھا، جس کا وہ حق تھا، وہ آپ نے دے دیا، حقوق اور فرائض کو بیلنس کر دیا آپ نے۔ اس لیے قرآن میں اصل میں جس چیز کی تاکید کی گئی وہ قسط کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی کہ کسی کانسیپٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کانسیپٹ کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں آپ اس کے لیے اس کے نام رکھتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک کانسیپٹ ہے لیکن وہ چیز حقیقت میں نہیں ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے چائنیز میتھولوجی کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ فائری ڈریگنز کا تصور ہے یا جل پریوں کا تصور ہے، نام ہے، آپ نام لیں گے ایک تصور ذہن میں آ جائے گا، لیکن وہ وجود نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے تمہیداً رکھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں خدا اصل میں ایک تصور ہے، ایک آئیڈیا ہے جو کہ انسان اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے، پھر وہ اس کا نام رکھتا ہے، اس کے بعد اس سے وہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوگا، اور پھر جب وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک مذہب وجود میں لے کر آتا ہے، اس مذہب کا علم ایجاد کرتا ہے۔ اس لیے یہ تینوں معنوں کے اندر لفظ اسم اللہ کے لیے استعمال ہوگا یا خدا کے لیے استعمال ہوگا۔ جو پہلا سیشن ہم نے یہاں پر کیا تھا، وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن، اس کے اندر بالکل ہم نے ابتدا اس بات سے کی تھی کہ کسی آدمی کو خدا کی ضرورت ہی کیوں ہے، وہ ایک ایتھیسٹ بن کے زندگی گزارے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جب سے انسانیت نے ہوش سنبھالا ہے، اس کائنات کو دیکھ کے انسان نے ہمیشہ کچھ سوالات کیے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، یہ کائنات میں چیزیں موو کر رہی ہیں، اینیمیٹ کر رہی ہیں، کون ان کو اینیمیشن کر رہا ہے، کون ان کی اینیمیشن کر رہا ہے، کون ان کو چلا رہا ہے، اس کو ایجاد کس نے کیا ہے، اور میں کون ہوں، میں کیسے پیدا ہو گیا ہوں۔ اس طرح کے سوالات بہت سارے ہم نے اس سیشن میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ جب انسان کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے اوپر چلتا ہوا پیچھے کی طرف جاتا ہے تو فائنلی وہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ کائنات بن نہیں سکتی، یہ کائنات آپریٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ایک فرسٹ کاز نہ ہو۔ یہ کائنات جو ہے یہ موو نہیں کر سکتی، یہ ستارے سیارے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کوئی ایک پرائم موور نہ ہو۔ اس کو انہوں نے الٹیمیٹ ریالٹی کا نام دیا ہے۔ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے فلسفیوں کے نام رکھے، میں نے آپ کے سامنے کچھ پرانے مذاہب کی بات کی، میں نے آپ کے سامنے کچھ تصوف پہ مبنی مذاہب کی بات کی، اس میں ایک لفظ جو ہے خدا کے لیے ہمیشہ بولا جاتا رہا، وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اصل ریالٹی وہ ہے، اس کے بغیر یہ کائنات وجود میں آ نہیں سکتی یا ہم لوگ پیدا ہو نہیں سکتے۔ تو وہ خدا کیسا ہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے ابھی جو کچھ اس کی ڈسکرپشن رکھوں گا، انسانوں نے ہمیشہ یہ بات سوچی ہے کہ وہ زمان اور مکان سے بالا تر ہے، وہ اسپیس لیس ہے، وہ ٹائم لیس ہے، کیونکہ اسپیس اور ٹائم تو پیدا ہوئی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کائنات کا جو فریم ورک ہے وہ اسپیس ٹائم کے اندر ہے نا، تو اگر اس کائنات کو اس نے بنایا ہے تو وہ کیسے اسپیس اور ٹائم کے اندر ہے؟ وہ اسپیس سے بھی الگ ہے، وہ ٹائم سے بھی الگ ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یونانی فلسفے کے اوپر جن کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے، پرمینیڈیز یا میلائسس اور پھر ارسطو، ایرسٹوٹل، اس نے خدا کے مطلب جو بھی ان کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ انشاءاللہ ہم کبھی اور سمجھیں گے وہ فلسفہ ان کا کیا ہے، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے فائنلی الٹیمیٹ ریالٹی کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ انچینجڈ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، وہ انکارپوریل ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ اممٹیریل ہے، وہ ان مووڈ موور ہے، اس نے موو کیا ہے اس پوری کائنات کو، وہ خود ان مووڈ ہے۔ کیونکہ پرمینیڈیز اور ایرسٹوٹل کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی چیز چینج نہیں ہو رہی،
لیکن سامنے آپ کو تغیرات نظر آ رہے ہیں دنیا کے، تو اس سے فائنلی وہ اس نتیجے پہنچے تھے کہ کوئی ایک ان مووڈ موور ہے جو کہ پرائم موور ہے، جس نے کہ اس کائنات کو چلا دیا ہے. اب یہ جو کائنات ہے اسپیس لیس ہے، ٹائم لیس ہے، اس لیے ان کا تصور بھی اس الٹیمیٹ ریالٹی کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ اسپیس لیس ہے، وہ امٹیریل ہے، وہ انڈیویزبل ہے. لیکن وہ آپ کی کنسیویبل نہیں ہے، وہ آپ کی سوچ سے بہت بالا تر ہے. کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے، ذہین آدمی یہی کہے گا کہ آپ کی سوچ خود زمان اور مکان کے اندر قید ہے. آپ خود اسپیس اور ٹائم سے باہر سوچ نہیں سکتے، تو آپ اس الٹیمیٹ ریالٹی کے لیے کیا سوچیں گے؟ ہاں، آپ اس کو اس کے افیکٹس سے پہچان رہے ہیں. یہ بات ہر دور میں، ہر فلسفے میں، ہر مذہب کے اندر کہی گئی. نام کیا لیا گیا؟ وہ لوگوں نے مختلف نام رکھے، لیکن وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے. ان سب کا جو استاد ہے پلیٹو یا سوکریٹس، وہ یہ کہتا ہے، اس کا جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی آئیڈیاز کا نام لیا کہ انسان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کی تھیوری جو ہے یہ پلیٹو کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ کو جو بھی چیز نظر آ رہی ہے وہ امپرفیکٹ ہے، اس کی ایک پرفیکٹ فارم ایگزسٹ کرتی ہے اسپریچول ورلڈ کے اندر، جس کو وہ تھیوری آف آئیڈیاز کہتا ہے. اگر اس دنیا کے اندر آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے تو وہ خوبصورتی ہر جگہ کے اوپر امپرفیکٹ ہے. لیکن ایک اسپریچول ورلڈ ہے، دی ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، اس میں بیوٹی جو ہے وہ اپنے پرفیکٹ شیپ میں موجود ہے، یہ ایک پرفیکٹ کانسیپٹ میں موجود ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر جو بھی اچھائی نظر آ رہی ہے اس کا ایک الٹیمیٹ گڈ آئیڈیا موجود ہے، اور وہ اس کے نزدیک خدا ہے. خدا کے ساتھ آپ کوئی برائی یا کچھ ایول جو ہے وہ آپ منسوب کر نہیں سکتے. اس لیے اس نے خدا کے لیے جو تصور پیش کیا وہ تھا وہ الٹیمیٹ گڈ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا جو نتیجہ وہ ایک غالب کے شعر سے نکلتا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ بہت ہی عالیشان شعر ہے کہ سرحد ادراک یعنی میرے ذہن کی جو سرحد ہے اس سے بہت دور ہے جس کو کہ میں سجدہ کرتا ہوں. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ نما کہتے ہیں کمپاس کو. آپ لوگوں کے پاس ایسا کمپاس ہوگا جو نماز پڑھتے ہوئے آپ قبلے کی ڈائریکشن نکالتے ہیں، لیکن آپ اٹھیں اور آپ خود قبلے کے سامنے پہنچ جائیں تو شاعر کہہ رہا ہے وہ بھی اصل میں کمپاس ہی ہے، وہ نہیں ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں. وہ بھی ایک قطب نما ہے، وہ بھی ایک قبلہ نما ہے. جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں اس کی طرف وہ ڈائریکشن دے رہا ہے. بس جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ تو میرے ذہن کی سرحدوں سے بہت دور ہے. اس لیے ایک اور میں آپ کے سامنے یونانی فلسفی کا نام لیتا ہوں، اس کا بہت ذکر ابھی آگے آنے والا ہے جب ہم شرک اور توحید کے موضوع کے پر کچھ پروگرامز کریں گے. پلاٹینس، اس نے اس خدا کا نام رکھا دی ون، جس کو آپ عربی زبان میں الاول کہہ سکتے ہیں. یہ اس نے نام رکھا اس کا. اس کے بعد مسلمانوں کا دور آیا. مسلمان فلسفیوں میں ابن سینا جو فلسفے کا آپ سمجھے بانی ہے اسلام کے اندر، اس نے اس کا نام رکھا فرسٹ کاز یا نیسیسری کاز. اس کے بغیر چیزیں وجود میں آ نہیں سکتی، اس لیے اس نے اس کو نام دیا واجب الوجود. اس وجود کا ہونا واجب ہے، نہیں تو آپ دنیا کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں پیدا کر سکتے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی. اس الٹیمیٹ ریالٹی کے لیے لوگوں نے کیا تصورات باندھے فلسفے کے اندر. اب آپ آئیں ذرا مذاہب کی طرف. مذاہب کے اندر، اور عموماً جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر ایک سپریم گاڈ کا تصور ہے، وہ بات بالکل صحیح ہے. تمام مذاہب کے اندر اس الٹیمیٹ ریالٹی کو بالکل اسی طریقے سے مانا جاتا ہے. مثال میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں انڈین فلسفی کی. انڈین فلسفی کے اندر یہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے جو کہ انکارپوریل ہے، جو کہ انمووڈ موور ہے، اس کا نام ہے برہمن. اس کا نام ہے برہمن. یہ لفظ برہمن کو آپ کنفیوز مت کیجیے گا. جو ان کے یہاں ذات اور پات کا نظام ہے برہمن ہونے کا، وہ کیوں اس ایک کاسٹ کو برہمن کہتے ہیں، یہ کبھی ہم اس کے اوپر اور بات کر لیں گے. لیکن وہ اپنے خدا کو برہمن کہتے ہیں. برہمن کا اگر آپ، ویسے تو وہ سنسکرت کا ایک لفظ ہے جس کے معنی اس وقت بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو پتہ نہیں. اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں پہلے بھی کہ سنسکرت جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جو تقریباً مردہ ہو چکی ہے. لیکن بہرحال اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس کا نام، اس کے معنی کیا ہیں،
تو وہ کہیں گے کہ وہ ایسی چیز جو جڑ میں تو بہت مضبوط ہے لیکن اوپر جا کے وہ پھیل جاتی ہے، جیسے درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اوپر جا کے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے. اگر یہی اس لفظ کے معنی ہیں تو یہ معنی وہی جس کو عربی زبان میں آپ برکت کہتے ہیں، جس سے آپ نے اللہ کا ایک نام تبارک و تعالی رکھا ہوا ہے. تبارک جو برکت دینے والا ہے، برکت کے یہ معنی ہے کہ جڑ بہت مضبوط اور تنا اوپر سے اتنا زیادہ کشادہ کہ اس میں پھل آ رہے ہیں اور اس کے اندر سایہ مل رہا ہے. یہ لوگ اس براہمن کے ساتھ 3 اس کی صفات لگاتے ہیں. ایک ہے ست معنی سچائی، ست مطلب کانشیسنس، اور انندا مطلب بلیس. ست چت انندا یہ چیز آپ لوگوں نے سنی ہوگی شاید کہیں ان کی چینٹنگ کے اندر، لیکن یہ ساری کی ٹروتھ کا مطلب کیا ہے؟ الحق، جس کو کہ آپ عربی میں الحق کہہ سکتے ہیں. بلیس کا مطلب کیا ہے؟ برکت دینے والا، تبارک، بلیسنگ دینے والا، مرسی کرنے والا. ایک اور چیز جو ان کے یہاں آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ وہ اس الٹیمیٹ ریالٹی کا ایک اور ایسپیکٹ کہتے ہیں، اور وہ ہے آتما. آتما جس کو کہ آپ عموماً ترجمہ کرتے ہیں روح سے. روح کے معنی کیا ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے ایک اور پروگرام ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ براہمن آتما، یہ آپ سمجھیں کہ ان کے ہاں ایک سلوگن ہے جو کہ ایک ہی ایسپیکٹ کے 2 نام ہیں. کچھ لوگ اس کو 2 الگ الگ ہستیاں بھی کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے شکتی، شکتی معنی پاور، معنی القادر، جس کے پاس ساری قدرت ہے. یہ تصورات انہوں نے باندھے، ان کے فلسفیوں نے، ان کے سیجز نے، ان کے ٹیچرز نے. ان کی جو کتاب ہے اپنشد، اس کو پڑھ کے آپ بڑی مشکل سے ہی شرک نکالیں گے باہر اس میں سے. اس کے اندر توحید ہی توحید ہے. اس لیے ابتدا کے اندر جس نے بھی خدا کے متعلق سوچا، بعد میں وہ جب مذہب انسانوں کے ہاتھ چڑھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن ابتدائی تصور یہی تھا. اسی طرح آپ کے سامنے میں بہت ذکر کرتا ہوں زوراسٹیرینزم کا، زرتشتی مذہب کا، کیونکہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بھی ایک پروفٹ کا مذہب ہے. زوراسٹر ایک پروفٹ ہے. ان کے ہاں جو مذہب ہے اس میں ایک خدا، جو حق کا خدا ہے وہ تو ایک ہے، لیکن پھر انہوں نے بعد میں اس کے ساتھ ایک برائی کا خدا بھی پیدا کر دیا، یعنی ان کے اب 2 خدا ہیں. لیکن جو حق کا خدا ہے اس کا نام ہے اہورا مزدا. اہورا مزدا کے معنی ہیں دی وائز لارڈ، یعنی یہ وہی معنی ہے جس کو آپ اردو میں یا عربی میں کہیں گے الحکیم. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو تصورات ہیں یہ باٹم اپ کانسیپٹ بنتے ہیں. آپ نیچے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر آپ کو اصل حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ اوپر تک لے کے جاتے ہیں، اور اگر وہ حقیقت آپ کو وہاں پر بھی نظر آتی ہے تو آپ اس حقیقت کو وہی نام رکھ دیتے ہیں. ان کو اس پوری دنیا کے اندر وزڈم نظر آ رہا ہے، ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہے. تو جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ الحکیم ہے، یعنی کہ اہورا مزدا ہے. یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ ان کے ہاں بھی خدا کے صفاتی نام اور بھی ہیں. 90 سے زیادہ زوراسٹیرینزم کے اندر بھی خدا کے نام ہیں. پھر سکھزم کو آپ دیکھیں، سکھزم کے اندر واحد گرو. واحد گرو کا مطلب ہے اسپریچول ٹیچر، گائیڈ، جس کو آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں الہادی، جو ہدایت دینے والا ہے، جو کہ ڈائریکشن دینے والا ہے، وہ خدا ہے. یہ جتنے بھی میں نے کانسیپٹس آپ کے سامنے رکھے پرانے فلسفوں کے یا پرانے مذاہب کے جو خداؤں کو مانتے ہیں، کانسیپٹ ایک ہی نکل کر آ رہا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، وہ فرسٹ کاز ہے، وہ ٹرانسینڈنٹ گاڈ ہے. ٹرانسینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپیس ٹائم آپ کے تصورات سے بالاتر کوئی چیز ہے. اس کے جو بھی نام رکھے گئے ہیں، جیسے براہمن جو ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں وہ کیا ہے، سب سے پہلے جو لفظ اس کے لیے لکھا ہوگا وہ نیوٹر جینڈر ہے. یعنی کہ جو نام ہے یا نہ کسی مرد کا ہے نہ کسی عورت کا، یہ اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے اس نام کا، اور انکارپوریل ہے، اور آپ اس کو کسی جسم کے اندر نہیں قید کر سکتے، اور وہ اسپیس لیس ہے، ٹائم لیس ہے. یہ ہے تصور خدا کا. جو میں نے آپ کو کہا نا خدا ایک آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا ہمیشہ سے یہ بنایا گیا ہے. اب آ جائیں جناب ابراہمک ریلیجنز کی طرف. ابراہمک ریلیجن کے اندر آپ جانتے ہیں جیوز، کرسچنز اور مسلمز، ان کی جو کتابیں ہیں وہ یا تو ہیبریو لینگویج میں ہے یا وہ ایرامک لینگویج میں یا عربی لینگویج میں. یہ جو لینگویجز ہیں یہ ایک ہی طرح سے آپریٹ کرتی ہیں. ان میں عموماً الفاظ کے 3 لیٹر روٹ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی شکلیں بدلتے ہیں، پھر وہ ناؤنز بناتے ہیں یا وربز بناتے ہیں. اگر آپ ان کی کتابوں کو ان کی اپنی زبان میں پڑھیں گے
تو آپ کو نظر آئے گا خدا کے لیے جو بھی لفظ یہ استعمال کرتے ہیں اس میں الف لام اور ہا، الہ، یہ مادہ ضرور ہوتا ہے. الہ جو ہے، جو کہ عربی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، وہ ان کے یہاں ان کی کتابوں کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جوڈائزم کے متعلق کچھ چیزیں رکھ دوں. جوڈائزم کے اندر ویسے تو اگر آپ ان کے متعلق پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہودی جو ہے خدا کا نام لینا پسند نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو 10 کمانڈمنٹس ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تم خدا کا نام نہ لو. جبکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کمانڈمنٹ اللہ نے دی تھی لیکن جھوٹی قسم کھانے کے لیے دی تھی. اللہ نے کہا تھا تم میرے نام سے کبھی جھوٹی قسم مت کھانا. اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ان کی 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ کئی جگہ پہ قرآن میں نقل ہوئی ہیں، اور وہاں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا نام ہی لینے سے منع کر دیا تھا ان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھانا. تو انہوں نے نام ہی لینا اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ نسلوں کے بعد آج ان کے یہاں بڑی شدید کنفیوژن ہے کہ خدا کا اصل نام کیا ہے. تو اگر یہ گاڈ بھی لکھیں گے تو جی کے بعد ایک ڈیش ڈالیں گے پھر ڈی لکھیں گے، یعنی کہ گاڈ بھی پورا پروناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ خدا کو وہ نام نہیں لے سکتے. لیکن اگر ان کو پکارنا ہو خدا کو اپنی نمازوں کے اندر یا اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی حاجات کے اندر خدا کو اگر پکارنا ہو تو کہتے ہیں ہیشام. ہیشام کا معنی ہے دی نیم، وہ نام جو ہمیں لینے کو منع کیا گیا ہے لیکن وہ نام ہم لے رہے ہیں، ہیشام. اگر آپ ان سے کہیں گے نہیں پھر بھی یہ تو نام ہے نا، آپ کے ربیوں کو، آپ کے عالموں کو تو پتہ ہوگا نا کہ خدا کا نام کیا ہے، تو وہ عموماً آپ کے سامنے جو نام لیتے ہیں وہ لیتے ہیں یہوہ. یہوہ اس کے 2-3 پروناؤنسیشن ہے. جہوہا بھی کہتے ہیں اس کو یہوے بھی کہتے ہیں. اور یہ جو نام ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام خدا نے خود موسیٰ کو بتایا تھا. ان کے بک آف ایگزوڈس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں بالکل اس طرح جس طرح قرآن میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس طوا کے اندر آگ نظر آتی ہے اور وہ وہاں جاتے ہیں تو اللہ ان سے خود کلام کرتے ہیں. تو وہاں پر جو کلام، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو وہ کلام قرآن میں کس طرح سے ہے، لیکن بائبل کے اندر جب وہ جملہ ہے یا وہ کلام کا ذکر ہے تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اسرائیل کی طرف اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے تمہارے خدا نے، جو کہ تمہارے آباء و اجداد کا خدا، اس نے بھیجا ہے، لیکن میں آپ کا کیا نام لوں ان کے سامنے. تو اس کے جواب میں خدا کہتا ہے آئی ایم وٹ آئی ایم، میں ہوں جو کہ میں ہوں. اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کی ایبریویشن بنا کے YHWH کی ایک ایبریویشن بنا دی جس کو ٹیٹراگرام کہتے ہیں یہ لوگ. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ اور بات کریں گے جب ہم حروف مقطعات الف لام میم یا ہا میم وغیرہ کے اوپر بات کرنا شروع کریں. تھوڑا سا ہم اس یہوہ کو دوبارہ سے ہم ٹچ کریں گے. پھر اس کے میں نے آپ کو بتایا چینج ہوتے چلے گئے پروناؤنسیشن. جہوا وٹنسز کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہوے یہ ان کی جو علماء کی کونسل ہے انہوں نے کہا ہم اس کی پروناؤنسیشن اس طرح سے رکھیں گے. لیکن آپ ان کے ربیوں سے کہیں کہ یہ اپنی کتاب کو ہیبریو کے اندر پڑھیں تو اس کے اندر خدا کا نام ہے الوہ. الوہ یہ الہ کی ہی ایک اور شکل ہے، اور اگر اس کو پلورل کرنا ہو تو الوہیم، وہی نام جو کہ قرآن کے اندر ہے خدا کا، وہی نام یہودیت کے اندر بھی تھا. لیکن جو وجوہات آپ کے سامنے ہیں اس کی وجہ سے یہ نام اس وقت ان کے لیے اتنا زیادہ مانوس نہیں رہا. شاید بعد میں باہر سے آگے لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں تمہارے یہاں خدا کا نام الوہ ہے. آ جائیے عیسائیت کی طرف. جو اس وقت جو پریویلنگ کرسچینٹی ہے اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں کو ایک خدا مانتے ہیں، ٹرینٹی، فادر، سن اور دی ہول اسپرٹ. اس میں جو فادر ہے، وہ فادر کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ہم لفظ رب کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ شاید یہ لفظ رب ان کے استعمال ہوتا تھا جس کو کہ انہوں نے فادر کر دیا. اور یہ اپنی مدد کو پکارنے کے لیے، برے وقت میں آوازیں دینے کے لیے تو یہ جیزس کو پکارتے ہیں. لیکن ان کی بائبل کو اگر آپ پڑھیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو، تو یہ ایک عجیب معجزہ ہے کہ یہ پوری کی پوری بائبل جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر ایک جملہ آج بھی اس کی اپنی ایرامک لینگویج میں لکھا جاتا ہے. آج بھی لکھا جاتا ہے. آج بھی آپ کوئی بائبل ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کوئی بائبل کھولیں، اس کو پڑھیں، ایک لفظ، ایک جملہ ایسا ہے جو آج بھی اپنی اصل لینگویج میں لکھا جاتا ہے. وہ برکت کی وجہ سے لکھا جاتا ہے یا کیوں، وہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
یہ میتھیو کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 27 اور ورس نمبر 46. یہ ذکر ہے اس وقت جب ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی اور انہوں نے 9 گھنٹے کے بعد جا کے صلیب پہ جان اپنی مطلب ان کی جان جو ہے وہ 9 گھنٹے بعد جا کے نکلی. تو 90 گھنٹے کے متعلق آتا ہے اینڈ اباؤٹ دی 9th hour، جب 9واں گھنٹہ شروع ہوا، جیزس کرائڈ، جیزس جو ہے وہ بہت زور سے روئے ود اے لاؤڈ وائس، اور انہوں نے بہت زور سے چیخے کیا، ایلائی ایلائی لما سبختنی، ایلائی ایلائی لما سبختنی. اور اس کے آگے خود اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، مائی گاڈ وائی ہیو یو فورسیکن می، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب جو ان کی اپنی کریڈ ہے کہ جیزس تو انسانوں کے گناہوں کو لے کے صلیب پہ چڑھ گئے اور پوری دنیا کو انہوں نے ایک طریقے سے مکتی دلا دی، تو پھر یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن وہ خیر ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے خدا کا نام ایلائی لکھا یہاں پر. ایلائی جو نام ہے یہ وہی لفظ الہ کی ہی ایک شکل ہے، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اپنی اصل اریمک لینگویج کے اندر ہے لما سبختنی. لما سبختنی جو ہے اس کا ترجمہ انگلش میں جب کیا گیا تو ذرا پروناؤنسیشن میچ نہیں کر رہا، لیکن یہی لفظ جو ہے، یہی جملہ جو ہے میں آپ کے سامنے عربی میں بولتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں جملوں کے اندر کیا مماثلت ہے. اگر میں اس کو عربی میں بولوں گا تو میں بولوں گا الہی الہی لما ترکتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لما ترکتنی جو ہے لما سبختنی ادھر. تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر یہ آپ سے بحث کریں کہ ان کے بھی خدا کا نام اسی 3 لیٹر روٹ پہ تھا جو الف لام ہا، جو کہ الہ جس سے کہ اللہ لفظ بنتا ہے. اب آ جائیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری نسل ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس وقت آباد تھی مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ مشرکین بھی اللہ کا نام اللہ ہی لیتے تھے ہمیشہ سے. یہ ان سے قرآن میں سوال کیا گیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، تو اب انہوں نے جو یہ 360 بت بنائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قرآن ان سے کچھ کویشچنز کر رہا ہے کہ تم کہاں سے لے کر آ گئی ہے. اس میں سے ایک سوال قرآن ان سے کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر اس کے بعد ان کا دماغ کہاں گھوم جاتا ہے، ان کا دماغ کہاں گھوم جاتا ہے اس کے بعد. یعنی وہ لفظ اللہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، وہ کہتے تھے ایک سپریم لارڈ ہے، لیکن یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کا خاندان ہے، یہ کچھ سفارشی ہیں بیچ میں، وہ خدا اوپر، وہ تو اللہ ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ایک بہت مشہور حدیث ہے جو کہ مسلم میں ہے 2815. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ پہلے بھی کعبے کا حج کرتے تھے. جب وہ پہلے بھی کعبے کا حج کرتے تھے تو وہ اس وقت بھی تلبیہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس میں اللہم، اے میرے اللہ، یعنی اللہ کو پکارنے کے لیے یہ جو ایک لفظ ہے یہ وہ سب پکارتے تھے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن پھر اس کے آگے کیا بول دیا کرتے تھے، الا شریکن ہوا لک، لیکن ایک شریک ہے اس کا بھی مالک تو ہے. تملکوہ وما ملک، اصل مالک تو ہے لیکن وہ بھی تیرے شریک ہے. یعنی کہ وہ اپنے شرک کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسا دیا کرتے تھے اس کے اندر، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس کعبے کا جو خدا ہے اس کا نام اللہ ہے. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے لفظ اسم کا معنی رکھے، میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی ایک وزڈم رکھا کہ یہ نام رکھے کیوں جاتے ہیں، آئیڈیاز کے نام رکھے جاتے ہیں، چیزوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تعلقات کے نام رکھے جاتے ہیں. اور یہی نام جو ہے یہ الٹیمیٹ ریالٹی کا، اسی طرح کے نام ہمیشہ سے ہر مذہب ہر فلسفے رکھے جاتے رہے. تو لفظ الہ کے اوپر آ جائیے جو کہ ابراہیمک ریلیجن میں تو بالکل واضح ہے کہ خدا کا یہی نام تھا. یہ لفظ جو ہے یہ الف لام ہا مادے سے نکلا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا. اس کے بنیادی معنی ہے حیران ہو جانا، آپ حیران ہو گئے ایک دم. الہ اذا تحیرا، الہ کا مطلب ہے کہ وہ بہت بری طریقے سے حیران ہو گیا. اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس کی پناہ میں جائیں، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، جس کی پناہ پکڑی جائے. اس لیے
فَآلَهُ غَيْرُهُ أَيْ أَجَارَهُ، کسی کے پاس جا کے اس کو الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تم پناہ میں چلے گئے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جس کی طرف آپ بڑے شوق سے متوجہ ہوتے ہیں، بہت شوق ہے آپ کو اس سے ملنے کا۔ آلہ الرجل الی الرجل، آلہہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف کیا ہے، اتجہ الیہ لشدت شوقہ الیہ، کہ وہ دوسرے کی طرف بہت شوق کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہوا۔ اس کے ایک اور معنی آلہ الفصیل، یعنی کہ یہ لفظ اگر اونٹنی کے بچے کے لیے استعمال ہو تو اس کے کیا معنی ہے، اذا ولہا بامہ، وہ جا کے اپنی ماں سے چپٹ گیا۔ اور یہی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں والہانہ محبت، والہانہ کا جو لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ الہ سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اور اس کے آخری معنی یا سمجھے لاسٹ بٹ ون معنی اس کے ہیں، لاہ یلیہ لیہن کے مطلب ہیں پوشیدہ ہو جانا، اذا احتجب، وہ چھپ گیا، وہ پوشیدہ ہو گیا، لیکن وہ بہت بلند تھا، وہ چھپ گیا، وہ پوشیدہ ہو گیا لیکن وہ بہت بلند تھا۔ اور اس لفظ کے ساتھ اگر عبدہ لگا دیا جائے، الہن عبدہ، یعنی جس کی عبادت کی گئی۔ خدا کے لیے جو تصور بھی اب تک ہم نے ڈسکس کیا، یہ تصور بھی لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر باندھا، اس کے لیے ایک پرفیکٹ ورڈ ہے، پرفیکٹ ورڈ الہ، اور یہ ہر دور میں ہی لوگوں نے اپنایا۔ اور اس لفظ کے معنی کیا رہے، میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، پوشیدہ ہونا، یعنی کہ وہ بالکل چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا کسی کو، بلند ہے، وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ لا زماں ہے، وہ لا مکان ہے، جس کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو حیرانی کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچتے جائیں، بلند سے بلند ہوتے جائیں، ذرہ کے اندر جاتے چلے جائیں، حیرانی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن جب دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو اسی کی حاجت ہوتی ہے، جب خوف ہوتا ہے تو اسی کی پناہ پکڑی جاتی ہے، محبت میں اسی کی طرف والہانہ آدمی لپکتا ہے اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ الہ کے معنی ہے عربی زبان کے اندر۔ عموماً لوگ کہتے ہیں لفظ اللہ جو ہے وہ الہ کے اوپر ال لگا کے بنایا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ خدا کا ذاتی نام ہے، اس کا یہ کسی کا مرکب نہیں ہے، اللہ کا لفظ ایز اٹ از ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس لفظ کے اندر تھوڑی سی پراسراریت بڑھ گئی ہے، جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں کہ خدا کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الہ اللہ، تو اس کا مطلب ہو جائیں گے دی گاڈ، اصل خدا وہ ہے، لا الہ الا اللہ، الہ کے مقابلے میں اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن قواعد جو ہیں گرامر کے، اگر ان کے تحت الہ کے پیچھے ال لگ گیا تو پھر دوسرے قواعد کو بھی فالو کرنا چاہیے نا۔ دوسرے قواعد آپ دیکھیں اس کو نہیں اس طرح سے ایکسیپٹ کرتے۔ جیسے عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسے معرف اسم، یعنی معرف اسم کا مطلب ہے جس کے پیچھے ال لگا کے آپ نے اس کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنایا ہے، جب آپ اس کو آپ پکاریں گے تو آپ یا ایوہا کہہ کے پکاریں گے اس کو۔ جیسے انسان کا لفظ ہے، اس کے پیچھے میں نے ال لگا دیا، یا ایوہا الانسان، جب میں آواز دوں گا تو یا ایوہا الانسان، جب اس کو پکاروں گا تو اس لحاظ سے یا ایوہا اللہ ہونا چاہیے نا، یا اللہ بولتے ہیں۔ یہاں پر یہ گرامر کے اس اصول کو فالو نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جب آپ پکارتے ہیں تو صرف یا اللہ نہیں کہتے بلکہ اللہم کہتے ہیں۔ یہ اللہم جو ہے اس کی کوئی گرامیٹیکل وہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ لفظ اللہم بنا ہے، یہی لفظ اللہ ہے جو کہ اللہم کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اس لفظ کو جب آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ جینڈر لیس ہے، یہ نیوٹرل جینڈر ہے، یہ اس کی کوئی جمع نہیں آتی، اللہ کی کوئی جمع نہیں ہے، الہ کی جمع ہے آلہات۔ تو اس لحاظ سے یہ لفظ جو ہے وہ کافی پراسرار ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں آپ کو قرآن میں بتاؤں گا کہ کہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نام بتایا تھا، جس نام کو یہ لوگ کہتے ہیں یہوہ، یا جس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں آئی ایم وٹ آئی ایم۔ لیکن یہی ساری کی ساری جو میں نے آپ کے سامنے میتھیو کی انجیل سے یہ پورے کا پورا واقعہ نقل کیا ہے، یہ واقعہ قرآن میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے، بالکل ویسے ہی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صحرا میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پر ان کو روشنی نظر آئی، وہ وہاں جاتے ہیں تو اللہ ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اب جب اللہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے پر وحی کرنے جا رہا ہوں، جو وحی میں کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو،
جو وحی میں کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو. اور وہ غور سے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اس آیت کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بہت جگر چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انگلش میں بائبل میں یہ جو ورس تھی اس کا ترجمہ تھا آئی ایم وٹ آئی ایم، وہ تو یہاں پر ہو گیا اننی انا، یقیناً میں ہوں میں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ اس کو اقبال کہتے ہیں یہ سپریم ایگو ہے، یہ سب سے بڑی جو انا ہے وہ یہاں پر آئی ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے اپنا نام بھی بتایا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ یہ لفظ جو اللہ ہے یہ اللہ نے خود اپنا نام بتایا ہے تو یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے. تو اسم کے معنی کیا ہے؟ اسم کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پہچان لینا، کسی چیز کو پہچاننے کے بعد اس کو ڈیفینیشن اس کی بنا لینا، اس کا تعارف حاصل کر لینا، اس کو ریکگنائز کر لینا. لفظ اللہ کے معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ وہ خدا کا نام ہے جو خدا آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے، جو ٹرانسینڈنٹ گاڈ ہے، جو بہت بلند ہے، وہ انکارپوریل ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ انڈیویزبل ہے، وہ انچینجڈ موور ہے، وہ پرائم موور ہے، وہ فرسٹ کاز ہے. اور اس کے اوپر تقریباً تمام انسانیت کا علم متفق ہے کہ ایک اس طرح کا خدا ہے جو خدا کو مانتے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک یہ جو خدا ہے اس کا نام اللہ ہے. اور اس کو کیونکہ یہ چھپا ہوا خدا ہے، یہ چھپا ہوا خدا ہے، اس تک آپ پہنچ نہیں سکتے، تو آپ اس سے تعلق کیسے پیدا کریں گے؟ تو الرحمن الرحیم کے بعد جو خدا کے اسما شروع ہو رہے ہیں اس سے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کس طریقے سے بندوں کے ساتھ متعلق ہے، وہ کس طریقے سے اپنا رشتہ ان کے ساتھ بناتا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے ہفتے سمجھیں گے کہ آج ہم نے اللہ اور اسم کے اوپر ہی کافی وقت لگا دیا ہے. بس آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ کہہ دوں کہ اگر آپ لفظ اللہ کو کسی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا لفظ الجلالہ. لفظ الجلالہ کے معنی ہے نیم آف آل مائٹی. اس کے نام کی طرف زیادہ پریشانی سے نہ جاؤ. اور یہ اس میں ذاتی ہی ہے، یہ اس کے اپنی ذات کا نام ہے، باقی نام اس کے صفاتی ہیں. آپ کسی آدمی کا نام لے کے کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا رحم دل ہے، کسی آدمی کا نام لے کے کہیں گے یہ آدمی بہت غصے والا ہے، کسی کا نام لے کے کہیں گے یہ آدمی جو ہے وہ بہت علم والا ہے. وہ ساری اس کی صفات ہیں. اس طرح اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام آئیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ان صفات کا تھوڑا بہت عکس آپ کو اس کی مخلوقات میں بھی نظر آ جاتا ہے. لیکن الہ یا اللہ کا جو نام ہے جو اس کا اپنا ذاتی ہی ہے، نہ وہ کسی مخلوق کے اندر نظر آ سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.